ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گا، اور جو دیکھنے والے ناظرین ہیں اور جو سننے والے سامعین ہیں ان کو میں بتاتا چلوں کہ مفتی نوید عباسی صاحب ہمارے ساتھ بریک سے پہلے بھی موجود تھے، اور اس وقت ایک اور مذہبی اسکالر ہیں علامہ شبیر الحسن طاہری صاحب، وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام بخیر و ورحمۃ عافیت ہیں؟ اللہ وبرکاتہ، دعائیں شکر کرم ہے۔ اور تیسری جانب ہمارے ساتھ منقبت خواں ہیں، اور ان کا تعارف میں ایسے کراؤں کہ ایک ہوتے ہیں عشاق کمیونٹی کے، یہ تینوں لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں نا، عاشق ہوتے ہیں، عشاق کہلاتے ہیں۔ ان کا تعلق اس جگہ سے ہے کہ ان کے لیے یہ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ہوگا، یہ سفیر ذکر حسن و حسین و علی ہیں، سید مظہر عباس زیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بخیر و عافیت ہیں؟ میں چاہوں گا، گفتگو کا آغاز تو ہو چکا تھا، کچھ میں مظہر بھائی سے درخواست کرتا ہوں آپ سب کی اجازت سے، مظہر بھائی کچھ عرض کیا جائے۔ کیونکہ حضرت علی کے نام کی محفل ہے، سب سے پہلے ایک قطعہ سب سے پہلے حضرت علی کے نام کی محفل ہے، تو 4 جملے مولا علی کے حوالے سے لیتے ہیں انبیاء و کلندر علی کا نام، لیتے انبیاء و کلندر علی کا نام، ہر ایک پاک قلب کے اندر علی کا نام، اور کرتا رہا جو قبر کے باہر علی علی، لے گا وہی تو قبر کے اندر علی کا نام۔ ایک بار مل کے درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ کلام مولا علی کے حوالے سے منقبت کے چند اشعار۔ علی 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 مولا علی، علی 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 مولا علی، علی 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 مولا علی، زباں سے نکلا تو مشکل ہے ٹلی، علی 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 مولا علی، علی 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 مولا علی، میرا مولا ہے وہ اللہ کے گھر میں آیا، خاص آیا ہے تو گھر میں بھی نیا در لایا، یہ سعادت تو نہ نبیوں کو ملی، علی 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 مولا علی، علی 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 مولا علی۔ اور واقعی میں مشہور ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے جب تک آنکھیں نہیں کھولی، جب تک نبی کی گود میں نہیں آ گئے، تو اس حوالے سے ایک بند ہے اس منقبت کا۔ تیری دنیا کو نہیں دیکھے گا حیدر معبود، جب تلک دیکھ نہیں لیتا یہ تیرا محبوب، پہلی زیارت ہے محمد کی ملی، علی 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 مولا علی، علی 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 مولا علی۔ آقا تائید کریں گے میری بات کی۔ ایک واقعہ تھا، مولا علی سے پوچھا کہ آپ کی شان میں کوئی ایک آیت ایسی بتائیں جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہو، تو انہوں نے کہا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے ساتھ گواہ بنایا ہے حضور کی رسالت کے لیے اور اپنی اس کے لیے، تو اس حوالے سے ہے کہ میرے محبوب میں کافی ہوں گواہی کے لیے، تمہیں ہے چن لیا ہر ایک پیشاہی کے لیے، ایک کافی ہے گواہ میرا ولی، علی 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 مولا علی، علی 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 مولا علی، خواہش عقد میں کتنے ہی تھے بے چین رہے، پلک بھی جھپکی نہیں تارے پر ہی نین رہے، علی نے پائی محمد کی پلی، علی 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 مولا علی، علی 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 مولا علی۔ نبی نے جب کہا لڑنے کو کوئی ہے جائے،
تو سورماؤں پہ خاموشی کے بادل چھائے، وہاں بڑھ بڑھ کے فقط بولا علی 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 مولا علی 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 مولا علی۔ مقطع اس کلام کا آپ کی شاداب سماعتوں کی نظر شاداب صاحب کے لیے ہی میں نے ایک یہ کلام لکھا تھا، شاداب زیدی منقبت خواہ ہیں، انہی کا کلام پیش کر رہا تھا۔ مانگو شاداب و مظہر آج جو بھی مانگو گے، علی کے صدقے میں دل کی مراد پاؤ گے۔ آج خوش ہے بہت وہ رب جلی، علی 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 مولا علی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب۔ جس گفتگو کا تذکرہ آپ نے کیا تھا اسی گفتگو کو اشعار کی نظر بھی کیا کہ ولادت کے وقت آنکھیں جو کھولی تو پہلی زیارت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ علامہ صاحب آپ سے بھی چاہوں گا کہ گفتگو کا آغاز کریں آپ کی موجودگی کا، اور آپ سب کے ہونے کا یہاں پر فائدہ یہ ہوگا کہ آج ذکر ہی ذکر ہوگا، اور ذکر علی ہوگا، ذکر حسین ہوگا، ذکر حسن ہوگا، ذکر مصطفیٰ بھی ہوگا، اور ان سب اذکار کا ایک ہی مقصد ہے کہ ذکر خدا ہوگا، خدا کی وحدانیت کا، اور اس کے بنائے گئے جو آخری نبی ہیں آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس ایمان کا بھی اظہار ہوگا اور اہل بیت سے بھی محبت کا اظہار ہوگا۔ کیا کہیں گے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے؟ گفتگو مفتی صاحب نے بڑی خوبصورتی سے آغاز کیا، ولادت کا تذکرہ ہو گیا، ولادت کے بعد اب کیا؟ اب جب آگے بڑھ رہے ہیں حضرت علی اور میدان جنگ کا جب رخ کیا، وہ جو واقعہ ہے ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، مجھے حیدر کہتے ہیں، وہ جو ایک وار کیا اور 2 لخت ہو گئے برابری کے ساتھ، وہ تذکرہ ذرا کیجئے گا۔ بہت خوب۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ اس اہم موقع پر آپ نے، آپ کے چینل نے یاد کیا، اور آج کی جو تاریخ ہے 13 رجب کی تاریخ، یہ بہت خوشی کی تاریخ ہے، اور اہل اسلام کے لیے آج کا دن عید کا دن ہے۔ تو میں اس مناسبت سے تمام عالم اسلام کو امیر المومنین امام المتقین سرکار علی علیہ السلام کی ولادت کی مسعود مسرور مبروک گھڑیوں کی مناسبت سے تبریک اور مبارکباد عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ علی کی بات جناب امیر المومنین سرکار علی علیہ السلام ان ذوات میں سے ایک ہیں کہ جو عالم اسلام کے لیے وجہ وحدت ہیں، وجہ اتحاد ہیں، وجہ محبت ہیں، وجہ اخوت ہیں، وجہ یکجہتی ہیں۔ جس طرح پیغمبر گرامی کی ذات اطہر اور ذات اقدس عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے لیے ایک ایسا مرکز ہے کہ جو وجہ وحدت ہے، وجہ اتحاد ہے، کہ تمام کلمہ گو سرکار دو عالم کی ذات پر ایک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سرکار دو عالم کے بعد امیر المومنین کی وہ ذات ہے کہ جو عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو آپس میں جوڑتی ہے، کیونکہ پیغمبر گرامی نے جناب امیر المومنین کی محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ کہا کہ علی کی جو محبت ہے، بلکہ یوں فرمایا کہ یا علی و حبو کا ایمان و بغض کا کفر، علی کی محبت کو ایمان کہتے ہیں اور علی کے بغض کو کفر کہتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جتنے اہل اسلام ہیں اس دولت ایمان کو سمیٹنا چاہتے ہیں، اور سب کے قلوب علی کی محبت سے منور اور مزین رہتے ہیں اور رہنے بھی چاہیے۔ اور آج کا دن علی کی محبت جگانے کا دن ہے، علی کی محبت کو پانے کا دن ہے، اور اس خزانے میں اور اس ثروت میں اضافہ کرنے کا دن ہے ان کے ذکر کے ذریعے سے۔ ظاہر ہے کہ جب ہم جناب امیر المومنین کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں گے، اس میں ان کا علم، ان کا حلم، ان کی شجاعت، ان کی سخاوت، ان کا جود، ان کا کرم، اور ان کی جتنی بھی صفات ہیں جو اوصاف حمیدہ ہیں، جو محاسن اور جو مناقب ہیں، علی تو فضائل اور مناقب اور محاسن کا مرکز ہے۔ اور جس جہت سے بھی علی کو دیکھا جائے، ہر عظمت اور ہر فضیلت کے لیے جناب امیر المومنین مرکز دکھائی دیں گے۔ پیغمبر اکرم کے بعد خود پیغمبر گرامی نے اپنی زبان اطہر سے جناب امیر المومنین کے جو فضائل بیان فرمائے اور جو مناقب بیان فرمائے، اگر ہم علی علیہ السلام کے فضائل و مناقب کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں، کہیں اور نہ بھی جائیں، تو قرآن مجید کی بھی بہت کثرت کے ساتھ آیات ہیں کہ جو حضرت علی علیہ السلام کی عظمت کو اور فضیلت کو بیان کرتی ہیں، اور پیغمبر گرامی کی احادیث بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ آپ نے جو تذکرہ کیا ہے وہ اس اعتبار سے جناب امیر المومنین کی شجاعت کا پہلو آئے گا، تو پیغمبر گرامی کی پہلے ایک حدیث لے لوں کہ جس میں جس طرح بہت ساری احادیث ہیں کہ علی اعلم الناس، علی اعدل الناس، اسی طرح پیغمبر اکرم کی یہ بھی ایک حدیث ہے کہ علی اشجع الناس، کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر علی ابن ابی طالب ہیں۔
یعنی جس طرح دیگر عظمتوں اور فضیلتوں میں کوئی علی کا ثانی نہیں ہے، اس طرح شجاعت کے میدان میں بھی کوئی علی کی مثل مثیل نظیر نہیں ہے۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام کا حیدر نام، یہ جو نام ہے یہ بھی خود جناب امیر المومنین کی شجاعت کو بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو نام رکھا گیا ہے ہمارے اعتبار سے، یعنی میں اپنے ایک مکتب کا چونکہ ترجمان ہوں، تو جو 14 معصومین علیہم السلام ہیں، 14 معصومین جو ہیں، ان کے جو نام ہیں وہ اللہ نے خود رکھے اور ان کے ناموں کو اللہ نے اپنے ناموں میں سے نکالا ہے۔ وہ محمود ہے تو اس نے سرکار دو عالم کو نام جو دیا ہے وہ محمد ہے، وہ اعلیٰ ہے، اپنے نام میں سے نکال کے سرکار علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے علی کا نام دیا ہے۔ اس طرح وہ فاطر السماوات والارض ہے، جناب سیدہ کو فاطمہ کا نام، محسن ہے، حسن، قدیم الاحسان ہے، حسین، تو اس نے اپنے ناموں میں سے نام نکالے ہیں ان کے۔ اب یہ جب جناب امیر المومنین دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی شہرت اور ان کا تعارف اللہ کے رکھے ہوئے نام سے ہی ہونا تھا، لیکن ایک نام وہ بھی تھا کہ جو ان کی ماں نے ان کے لیے پسند کیا تھا، اور ایک نام وہ بھی تھا کہ جو ان کے والد نے ان کے لیے پسند کیا تھا۔ ان کے والد حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ان کے لیے اسد کے نام کو پسند کیا تھا، اور جناب فاطمہ بنت اسد نے ان کا نام جو رکھا وہ حیدر نام رکھا تھا۔ لیکن خود پیغمبر اکرم نے جو نام رکھا وہ علی تھا، اور کہا کہ مجھے اس بچے کا یہ نام خالق کی طرف سے یہی الہام کیا گیا ہے، لہذا علی علیہ السلام کا جو تعارف مشہور ہوا وہ ان کا جو نام تھا وہ اصلی نام جو قرار پایا وہ علی قرار پایا۔ ظاہر خدا کے رکھے ہوئے نام کے مقابلے پر تو کوئی نام نہیں آئے گا، لیکن ظاہر ہے کہ ماں کے رکھے ہوئے نام کا ذکر تو رہے گا کہ ماں نے بھی آخر کوئی نام رکھا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ خیبر کی بات ہے، جنگ خیبر کی، کہ جب مرحب آ رہا تھا امیر المومنین کے مقابلے پر، تو وہاں اس وقت جو ہے مولا متقیان نے جو دستور تھا عرب کا کہ مد مقابل کے سامنے کچھ اشعار پڑھے جاتے تھے، رجز پڑھا جاتا تھا، اس میں نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ جس نے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ تو اسے یاد آ گیا کہ اس کی ماں نے اسے یہ کہا تھا کہ دیکھو حیدر نام کے کسی بندے کے سامنے مقابلہ نہ کرنا۔ یہ پلٹا، اس نے کہا، اسے ماں کی وہ نصیحت اور وصیحت یاد آ گئی کہ میری ماں نے تو مجھے یہ کہا تھا، تو یہ واپس پلٹا۔ مگر یہ شیطان کم بخت یہ اپنوں کا بھی نہیں ہوا کرتا، تو اس نے اس کے کان میں یہ بات ڈالی کہ خدا کے بندے، کیا ایک نام کے کئی لوگ نہیں ہوتے؟ تو بہت سارے لوگ بھی تو ایک نام کے ہوتے ہیں، ضروری تھوڑی ہے کہ یہ وہی حیدر ہو، یہ کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو یہ پلٹ کر آ گیا، یہ پلٹ کر آیا تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے ساتھ وہی ہوا کہ جو تاریخ کے اوراق میں لکھا ہوا ہے۔ بالکل ایسا۔ اور یہاں جو جناب امیر المومنین کی شجاعت تھی، بلکہ جب بھیجنا تھا جو وہ دن کے جس دن خیبر کا قلعہ فتح ہوا ہے، تو اس رات پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا کہ کل میں علم اسے دوں گا کہ جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، لأعطین رأیت غدا رجلا کرارا غیر فرار، کل میں علم اسے دوں گا کہ جو مرد ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور یہاں مردوں میں کھڑے ہو کر مرد کہنا، تو ایک تو وہ مرد ہوتا ہے جو جنس کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور ایک وہ مرد ہوتا ہے کہ جو اوصاف کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ یعنی مردوں ہی میں اگر کسی کو مرد کہا جائے گا تو صفت کے اعتبار سے کہا جائے گا، اگر خواتین میں کسی کو مرد کہا جائے گا تو جنس کے اعتبار سے کہا جائے گا۔ بالکل ایسا ہی۔ جس طریقے سے قرآن مجید نے کہا کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ رجال رجل کی جمع ہے نا، من المؤمنین تو مومنات تو نہیں ہے نا، مومنین مرد ہوتے ہیں نا، تو پھر مومنین میں سے یعنی مردوں ہی میں سے رجال کہا کہ مردوں ہی میں سے کچھ مرد، تو اس کا مطلب ہے کہ جب مردوں میں سے کچھ کسی کو مرد کہا جائے تو اوصاف کے اعتبار سے کہا جائے گا، صفت کے اعتبار سے کہا جائے گا، کہ جس کے اندر جوان مردی پائی جاتی ہے، جرت پائی جاتی ہے، شجاعت پائی جاتی ہے، بہادری پائی جاتی ہے، صبر ہے، استقامت ہے، استقلال ہے، مردانہ صفات جس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو کہا کہ کل میں علم اسے دوں گا کہ جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ یہ بھی ایک پیغمبر اکرم کی جانب سے امیر المومنین کی شجاعت کا ایک قصیدہ ہے، جس طرح انہوں نے اور بھی کئی جنگوں میں مثلا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، کل کے دن علم ان کو دیا گیا، بالکل علم ان کو دیا گیا، اسی لیے وہ علم پھر ان کے ساتھ وابستہ رہا، اور کربلا کے بعد یہ علم یادگار بن گیا ان کے فرزند حضرت ابو الفضل العباس کے ساتھ۔ میں اسی طرف آؤں گا۔ مفتی صاحب ذرا میں جاننا چاہوں گا، جیسے تذکرہ ہوا ہے، آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زندگی کے اوپر اگر روشنی ڈالیں تو بے تحاشا واقعات ملتے ہیں، علم کی بھی، فضیلت کے بھی، شجاعت کے بھی، بہادری کے بھی، اور ان کی نسبت اگر آگے بڑھاتے ہیں تو جو بچے ہیں ان میں بھی وہی تعلیمات ہیں جو آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ کربلا تک لے کر جانا چاہ رہا ہوں میں یہاں سے، تو ان تعلیمات کا آپ اگر میں آپ سے کہوں کہ خلاصہ کریں
تو خلاصہ کیا ہوگا؟ دیکھیے گزارش اتنی سی ہے کہ جس چیز کا تعلق ذات رسالت سے ہوتا ہے وہ عظمت والی ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ. میں کسی انسان کی بات نہیں کرنے لگا. یافور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا جانور ہے، جسے دراز گوش اردو میں گدھا بھی کہہ دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر مدینے کی ایک بستی کی طرف گئے اور وہاں آپ نے دعوت توحید دی. تو اس دعوت کی توحید کے دوران عبداللہ بن ابی ابن سلول وہ آ گیا اور اس نے آ کے برا بلا کہا، اور نبی علیہ السلام کو نہیں کہا، جانور کے متعلق کہا اس سے بو آ رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے، اور جو جانور کی خصلتیں ہوتی ہیں عام طور پر وہ بیان کی. تو جناب سیدنا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اس کو مارا، اور مار کر کہا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سواری کے جانور کے متعلق ہلکا جملہ برداشت نہیں کر سکتے. اب یہ بخاری میں ہے. تو جب یہ بات ہے تو جن کا تعلق ذات رسالت سے جڑ جائے، جو انسان ہوں، جو کلمہ پڑھیں، جو کلمہ گو ہوں، تو ہم ان کے متعلق ہلکا جملہ کیسے برداشت کر سکتے؟ اہل بیت ہوں. اور پھر اس سے آگے بڑھیے، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ، ہم تو ان صحابہ کی بھی عزت کرتے ہیں کہ جو بعد میں اسلام لائے. یعنی ابو جہل کے بیٹے جو ہیں حضرت اکرمہ، نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں ان کو قتل کروں گا کسی وجہ سے، لیکن ان کی بیوی نے آ کے معافی مانگی اور نبی علیہ السلام نے پھر ان کا استقبال کیا. روایات بتاتی ہیں. تو ہم حضرت اکرمہ کی بھی عزت اور احترام کرتے ہیں. تو جب اکرمہ کی عزت کرتے ہیں تو بتائیے جس نے پہلے دن اسلام قبول کیا اس علی ابن ابی طالب کا کتنا احترام کرتے ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنا جو جس کا احترام ہے وہ ذات رسالت کی وجہ سے ہے، جو نبی سے جڑا. ہم وہ لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کے نالین، جو نبی علیہ السلام کے پاپوش ہیں، جو پاؤں میں نبی علیہ السلام نے پہنے، لوگ اس کو ماتھے پر سجاتے ہیں، سینے پر لگاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نالین کو سینے پر لگانے والے لوگوں، نبی کے اسنین کا بھی خیال کرو. نالین کی بڑی عزت ہے. نالین مصطفیٰ نے پاؤں میں پہنے ہیں اور اسنین کو مصطفیٰ نے سینے پر اور کندھے پر کھلایا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے. اس لیے جو جس جانب آپ نے اشارہ کیا، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب، آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں. جو دعوت توحید دی جا رہی ہے تو دعوت توحید کا جو معاملہ ہے اس کے لیے دعوت دینے کون جا رہا ہے؟ دعوت ذو العشیرہ جسے کہا جاتا ہے، وانذر عشیرتک الاقربین. نبی علیہ السلام نے کھانے کی دعوت کی تو دعوت دینے کے لیے گیا کون؟ جناب علی ابن ابی طالب. اللہ اکبر. اور نبی علیہ السلام کے جب مشاورت کی ضرورت ہوتی جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو کس کو بھیجتے نبی علیہ السلام؟ علی جائیے ابو بکر کو بلا کے لے آئیے. تو حضرت علی جاتے، ابو بکر صدیق کو بلا کے لے آتے. تو یہ مولا کائنات کا وہ ابتدائی ایام ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت مولا کائنات کی پرورش اپنے گھر میں کی ہے. اس طرف لوگوں کی توجہ نہیں جاتی. یہ جملہ سننا جناب چاہ رہا حضرت عباس، مفتی صاحب میں اس جملے کا انتظار کر رہا تھا کہ پرورش کس نے کی ہے؟ حضور علیہ السلام نے کی ہے. حضرت عباس کے ساتھ حضور نے مشورہ کیا، جو چچا ہیں. حضور نے فرمایا تھا نا میرا یہ چچا میرے والد کی طرح ہے، عباس بن عبد المطلب. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مشورہ کیا اور کہا کہ حضرت ابو طالب کثیر العیال ہیں تو ہم بچے لے لیتے ہیں، ایک بچہ آپ لے لو، ایک میں لے لیتا ہوں. تو نبی علیہ السلام کے حصے میں جناب مولا کائنات آئے. آپ کی عمر 2 سال ہے یا 1.5 سال ہے تو نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے. اب آپ اندازہ لگائیے 2 سال یا 1.5 سال کا بچہ خود نہیں کھاتا، اس کو کھلانا پڑتا ہے. اور مولا کائنات کو کھلانے والے ہاتھ محمد الرسول اللہ کے ہیں. اور خود یہ روایت ملتی ہے کہ جس طرح چڑیا چوگ لا کے اپنے بچے کے منہ میں ڈالتی ہے، نبی علیہ السلام نے علم و حکمت کا چوگ بھی نبی حضرت علی کے منہ میں ڈالا، کھانا بھی دیا. یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم عالم الناس ہے. یعنی وہ انسانوں میں بڑے عالم انبیاء کے بعد، نبی کے بعد ان کا ایک مقام و مرتبہ ہے علم کے لحاظ سے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے، لا علی لا علی کا عمر. اس مسئلے میں اگر میری رہنمائی کرنے کے لیے آج علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں. جب وہ خلیفۃ المسلمین ہے، زنا کے کیس کا ایک معاملہ آیا، اس وقت آپ نے یہ جملے کہے. اور یہ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ آپ نے کہے کسی بھی مشکل مسئلے میں، کئی ادوار کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فیصلے کیے. علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو شانیں ہیں، جو عظمتیں ہیں، جو مقام ہے، وہ مرتبہ ہے جس کی جانب آپ نے شروع میں اشارہ کیا کہ نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ
حضرت علی کے ہاتھ میں دیا اور حضرت علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. مولا. تو یہ جو نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں، یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ علی وہ معیار ایمان ہے. یاد رکھیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو محبت ہے یہ ایمان ہے، اور آپ کا بغض یہ نفاق. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، آج کا کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، یہ 1400 سال پہلے صحابہ کہہ چکے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، خود نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ وہ کہتی ہیں کہ جب ہمیں مومن اور منافق کو پہچاننا ہوتا ہے نا تو ہم ذکر علی کرتے ہیں. ذکر علی سن کے جو خوش ہو جائے وہ مومن ہوتا ہے، اور جس کے چہرے پر، یہ میرا ترجمہ ہے، جس کے چہرے پر 12 بج جائیں تو وہ منافق ہوتا ہے. سیدھی سی بات ہے. ہم ذکر علی عبادت جان کر کرتے ہیں. اور کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے. اور پھر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق، اس پر توجہ جانی چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مجھے اپنے گھر والوں سے بڑھ کر محمد رسول اللہ کے گھر والے پیارے ہیں. اور کیوں نہ پیارے ہوں؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. قرآن کہہ رہا ہے کہ قرابت داروں کے ساتھ تعلق استوار کرو، تم سے اجر رسالت نہیں طلب کر رہا. حبیب آپ کہہ دیجئے میرے قرابت داروں سے محبت کرو. تو جو آج ذکر علی آپ کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، یہ انشاءاللہ عبادت کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. بہت ہی خوبصورت گفتگو جاری ہے من اللہ کے حوالے سے، اسد اللہ کے حوالے سے، فاتح خیبر کے حوالے سے، حیدر کرار کے حوالے سے گفتگو جاری و ساری رہے گی، اور یہ ذکر تا قیامت ہی جاری رہے گا. ایک چھوٹے سے وقفے کو آپ نے برداشت کرنا ہے، اور اس وقفے کے بعد واپس آئیں گے. اور جن کے چہروں پر آج مسرت ہے، خوشی ہے، وہ اپنا موازنہ کر لیں کہ وہ کس لشکر کے اندر کھڑے ہیں. چھوٹے سا وقفہ.